حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے، تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدہ ستے ہاتھ جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. دیکھیں نا اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے. پر حضور اترے چٹان توڑنے کو، اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی. ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا. جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے. وہ تو کنتم خیر امت ان میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا. ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں. خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا، نوابوں سیٹھوں سے.
اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا. خودداری تھوڑی سی نہ زندگی میں پیدا کریں. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ فلاں سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو خدا جانے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. جتنے جتنے لوگ سیٹھ ہوتے جاتے ہیں، عہدوں پہ جاتے ہیں، اتنے اتنے تو بیچارے کانپنے لگتے ہیں. یہ جتنی کرسیوں پہ حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک پایا ہل ہی رہا ہوتا ہے. یہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں. خودداری جوانوں کے لیے بڑی ضروری ہے. ہمارے بچے آنے والی نسل سہارے ڈھونڈنے لگی ہے. کہتے ہیں وہ میری لندن والی کبھی پھپھو مہربان ہو گئی تو کام بن گیا. امریکہ والا ماموں اگر کبھی رشتہ داری کر لے تو پھر خواب دیکھتے ہیں بچے کہ سویرے اٹھوں تو پیسوں کا توڑا میرے چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں، خودداری کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے کشکول طلب دراز کیا، اور کہاں دراز کیا؟ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سرور کائنات کی بارگاہ میں ہر ایک کو ملتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کشکول آگے کیا، حضور کچھ دیجئے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا کیوں مانگتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ، ایک کمبل. ہے کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہوا؟ ویسے کسی سے پوچھ لیں حال کیا ہے تو بڑے غریب نکل آئیں گے. بھئی ایک پیالہ اور ایک کمبل، اتنا زیادہ غریب بھی کوئی ہوگا؟ اس نے کہا حضور صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل. تو کریم نے فرمایا لے کے آنا. وہ لے کے آئے تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی. کون خریدے گا؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ دی. فرمایا جا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا. پیشہ جوانوں کوئی بھی برا نہیں، کوئی پیشہ برا. ایک برا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بس. اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا لے کے آ. صحابی کلاڑا لائے تو صحابہ کہتے ہیں بڑے نصیب والا تھا یہ شخص. وہ کلاڑا لائے تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے نا لکڑیاں کاٹ جنگل سے، انہیں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، پی بھی اور پلا بھی. جا 15 دن نظر نہ آنا. کہتے ہیں 15 دن کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا اب سب کے لیے بستر تیار ہو گئے. آپ کے اندر جب خودداری آتی ہے، جب عزت نفس آتی ہے، لا یسألون الناس الحافا. قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی کہ وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہی نہیں. وہ نہیں یہ کام کرتے کہ کون آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے اور کون آیا ہے تو کیا دے کے جائے. یہ مزاج نہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی. میرا خود ہی ارادہ بنا کہ میں ذرا دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا. چہرے پہ نقاب ڈال کے تو میں نکلا. سارے شہر میں دیکھا کہ ہر شخص آ گیا ہے پر ایک بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ میاں آپ کو دعوت میں نہیں بلایا حاتم طائی نے؟ تو کہتے ہیں بابے نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگا پتر بلایا تھا پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. ہاتھوں کی کمائی کا. میں آپ کو یقین سے عرض کروں، دعوتوں میں لوگ، شادیوں میں لوگ اتنے مزے سے روٹی نہیں کھاتے. میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے پتر جی تو بھوک لگی ہوئے تو ہر شاہی پسند ہے، پھر تو چٹنی بھی بڑی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر نخرا ہی ہے، پھر یہ ہے کہ جو بھی پکا ہے اس میں نقص ہی ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نا چسکا لگ گیا ہے، اب مجھے دعوتوں میں زیادہ لطف نہیں آتا تو میں اس لیے نہیں گیا. حاتم طائی کہتے ہیں میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے آواز دی. اس نے کہا پتر آپ دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا یہ 5 دینار میرے بھی لے جا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں تو لنگر پکانے والے کو دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، بابا جی کا ہاتھ تھام کے میں نے کہا بابا میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. وہ کیا کہتے ہیں درویش، مالاں والے سخی نہیں ہوندے،
تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنی زندگی میں نا خودداری۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ سرسوں کا، پھر وہی بات آ گئی کچھ کام اپنے ہاتھ سے بھی کرنے چاہیے۔ شاگرد مرید بڑے تھے، خود چلے گئے تیل لینے، اس سے کہا میاں یہ سرسوں کے تیل کی بوتل بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمانے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کو 2 آنے رعایت کرتے۔ فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ دیکھو اگر خودداری آپ کی طبیعت میں آئے گی تو آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا باوقار محسوس کریں گے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تجارت نہیں کر رہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے اس پر کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا قبضہ ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، آپ قیدی نہیں ہے کسی کے۔ شاعر، بس بات ختم کر رہا ہوں، شاعر حضرت سے معذرت کے ساتھ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل رحم ہوتے ہیں، طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اور رات کو چادر اوڑھی ہے تو 3-4 دن گزر گئے، ایک الگ دنیا ہے نا یہ بھی۔ تو ایک شاعر بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں چوک میں تھا، مکھیاں بھنک رہی تھی، تو ایک مالدار آدمی گزرا، اس نے فقیر سمجھ کے چند روپے پھینک دیے۔ تو شاعر نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اب غریب آدمی ہو، تو خوددار آدمی تھا، اس نے کہا اپنے پیسے لے جا۔ اس نے کہا تمہیں ضرورت تھی تو دیے۔ تو اس نے جو شعر کہا وہ مجھے بڑا پسند ہے، اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی نا تو میں اللہ رسول سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اس نے کہا رکھ لے، تجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے۔ بہلول دانا بیٹھے تھے، ہارون رشید گزر رہا تھا، کہنے لگا بابا کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ وہ بہلول دانا تشریف فرماتے تو ہارون رشید گزر رہا تھا، بڑا لاؤ لشکر، نعرے بڑے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اس نے کہا بابا ہنستا کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ جو آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں تجھ سے پہلے بھی کئیوں کے لگایا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہی راضی تھے جس طرح تو آج راضی ہے نا، اسی طرح تھا۔ وہ نیچے اتر آیا، کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ آپ پھر ہنسنے لگے۔ اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ وہ سنو یار، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا کو بھول جائے؟ یہ کیسے؟ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ
قربان زمانہ ہے عزت سے نہ مر جائے